اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شکر کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 147 میں فرماتے ہیں، ترجمہ ہے کہ اگر تم شکر گزار بنو گے اور صحیح معنوں میں ایمان لے آؤ تو تمہیں اللہ عذاب دے کر آخر کیا کرے گا؟ یعنی ایمان کے ساتھ شکر کی زندگی ہو تو یقینی بات ہے کہ نجات کا راستہ ہے، یقینی بات ہے کہ یہ اللہ کی پکڑ اور اس کے عذاب سے بچاؤ کی صورت ہے۔ جس کی زندگی میں ایمان کے ساتھ شکر ہے تو اللہ بتا رہے ہیں کہ اس کا جنت میں جانا یقینی ہے۔ شکر کی زندگی ہو، چلتے پھرتے اللہ کا شکر ہو، دل شکر سے بھرا ہوا ہو اور اللہ ہر نعمت کو اس کی اطاعت میں استعمال کیا جائے۔ ایک نوجوان حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا، حضرت اللہ سے ڈر بھی لگتا ہے لیکن زندگی میں جو گناہ رچے بسے ہیں ان سے جان چھڑانا بھی بہت مشکل ہے۔ کوئی ایسی تدبیر بتائیے کہ گناہ بھی ہوتے رہیں اور اللہ کی پکڑ سے بچ بھی جاؤں۔ اللہ والے بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں، نہ ڈانٹا، نہ دھتکارا، نہ ہی برا بھلا کہا، بلکہ اسے قریب کیا اور کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا کہ بیٹے چند تدبیریں بتاتا ہوں، اسے اختیار کر لو، پھر گناہ بھی کرتے رہنا اور اللہ کی پکڑ سے بھی بچ جاؤ گے۔ کہنے لگا، حضور ضرور بتائیے۔ فرمایا، بیٹا ایسا کرو، اللہ کا کھانا پینا چھوڑ دو، نہ تو اس کا کھائے گا اور نہ اس کی بات ماننی ہوگی۔ نوجوان کہنے لگا، حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ ایک دن کھانا پینا بند کر دے تو کون کھلا پلا سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ فرمانے لگے، اچھا بیٹا پھر ایسا کرو کہ اس کی سلطنت سے نکل جاؤ، نہ اس کی سلطنت میں رہو گے اور نہ اس کی بات ماننے کی ضرورت ہوگی۔ کہا، حضرت یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ترجمہ ہے کہ آسمان و زمین کی ساری کنجیاں اسی کے قبضے میں ہیں، اس کی لگی ہوئی کناتوں سے کون نکل سکتا ہے؟ فرمایا، اچھا بیٹے پھر وہاں چلا جا جہاں اس کی نظریں نہ پڑیں۔ کہنے لگا، حضرت یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ سورہ الحدید کی آیت نمبر 4 ہے کہ تم جہاں کہیں وہ تمہارے ساتھ ہے، تم جو کام کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ آدمی ساری دنیا کی نظروں سے اوجھل ہو سکتا ہے مگر اللہ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو سکتا، سب کی نظروں سے چھپ سکتا ہے مگر اللہ کی نظروں سے نہیں چھپ سکتا۔ ارے میرے عزیزوں، آدمی ذرا تصور ہی کرے، ماں باپ دیکھ رہے ہوں تو گناہ نہیں کرتا مگر رب کے دیکھتے ہوئے گناہ کر رہا ہے۔ اتنا اللہ کی طاقت کے بارے میں کیا خیال کرتا ہے؟ چھوٹے سے معصوم بچے کے سامنے گھٹیا حرکت نہیں کرتا، بچے کے کو دیکھ کر شرما جاتا ہے اور بادشاہوں کے بادشاہ کا تصور کر کے نہیں شرماتا۔ بچے کے بارے میں اس کا یہ خیال ہے کہ بچے کی آنکھیں ہیں، دیکھ کر شرمندہ کر دے گا، ذلیل کر دے گا، اس بچے سے گھبرا کر شرمندگی والی حرکت نہیں کرتا۔ تو اللہ کے بارے میں اس کا کیا خیال ہے، جو خلوتوں اور تنہائیوں میں بھی اس کو دیکھ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ بعض لوگ دنیا میں ایمان والے شمار ہوں گے مگر قیامت میں کافروں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ تنہائیوں میں بے دھڑک حرام کام کرتے ہوں گے اور ذرا بھی اللہ سے نہیں شرماتے ہوں گے۔ محدثین نے اس حدیث کے ذیل میں لکھا ہے کہ کسی شخص نے بیوی کو طلاق دے دی مگر پھر بھی اس سے زنا کر رہا ہے، دنیا تو نہیں دیکھ رہی مگر یہ حرام کام کرتے ہوئے اللہ سے بھی نہیں شرماتا۔ کسی کا مال رکھا ہے کسی کو معلوم نہیں اور اسے غصب کر کے کھائے جا رہا ہے، حرام کر رہا ہے، اس کے دل میں اللہ پر ایمان و یقین ہی نہیں، یہ تصور ہی نہیں کہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ تنہائیوں کے ان حرام کاموں کی نحوست ہوتی ہے کہ مرنے سے پہلے اسے ایمان سلب کر لیا جاتا ہے۔ تو نوجوان کہنے لگا کہ حضرت یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کہاں جاؤں، ایسی کون سی جگہ جہاں اللہ نہیں دیکھ رہا؟ فرمایا، اچھا بیٹا پھر ایسا کرنا کہ جب موت آنے لگے تو مہلت مانگ لینا کہ تھوڑی سی مہلت مل جائے تاکہ میں توبہ کر لوں۔ کہا، حضرت یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 49 ہے جس کا ترجمہ ہے کہ جب ان کا وہ وقت آ جاتا ہے تو وہ اس سے نہ ایک گھڑی پیچھے جا سکتے ہیں اور نہ آگے جا سکتے ہیں اور نہ آگے آ سکتے ہیں۔ جب موت کی گھڑی آتی ہے تو مہلت بھی نہیں ملتی۔ بسا اوقات آدمی سوتا ہے تو پھر سوتا ہی رہ جاتا ہے، کبھی آنکھ نہیں کھولتا، گھر سے نکلتا ہے تو پھر زندہ واپس نہیں آتا۔ موت سڑک پر لکھی ہو تو وہیں آ جاتی ہے، دفتر یا دکان میں لکھی ہو تو وہاں آ جاتی ہے، پھر وہ کوئی انتظار نہیں کرتی۔ فرمایا، اچھا بیٹا پھر ایسا کرنا، جب قبر میں تمہارے خلاف دفعہ لگ جائے، مجرم کو سزا کا فیصلہ سنا دیا جائے تو کہہ دینا کہ میں قبول نہیں کرتا۔
نوجوان نے کہا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ جب حضرت نے دیکھا کہ اس کے دل کی زمین نرم اور سازگار ہو گئی ہے، اب بیج ہم ڈالا جا سکتا ہے، دل میں قبولیت کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے، تو فرمایا بیٹے جس رب کے ہم اتنے محتاج ہیں تو اس کی نافرمانی کرتے ہوئے حیا نہیں آتی؟ چنانچہ اس نوجوان نے توبہ کر لی اور عرض کیا کہ حضرت دعا کیجیے، اب میں نافرمانی کی زندگی اختیار نہیں کروں گا۔ تو میرے عزیزوں، ناشکری کی زندگی کا دوسرا نام احسان فراموشی ہے۔ گناہوں کی زندگی کا دوسرا نام احسان فراموشی ہے۔ نمک حرامی ہے، اور کہ جس کا کھائے، جس کا پیے، جس کا پہنے، اسی سے بغاوت کرے۔ تو ایمان والے کی ایک شان ہے کہ وہ شکر کی زندگی گزارتا ہے، اور زبان سے بھی شکر ادا کرتا ہے، دل سے بھی اور عمل سے بھی، کہ اللہ کی کسی نعمت کو اس کی نافرمانی میں استعمال نہیں کرتا۔ شکر کی حقیقت یہی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کی اطاعت میں استعمال کیا جائے اور اس کی نافرمانی میں استعمال ہونے سے گریز کرے۔ مومن رب کی نعمتوں کا ہر وقت جو ہے وہ استحصال کرتا ہے۔ ایمان کی بہت بڑی صفت ہے کہ محسن کے احسانات کو پیش نظر رکھتے ہوئے زندگی گزارنا۔ دل میں ذرا سا بھی لحاظ ہو، حیا ہو، انسانیت ہو، تو آدمی اللہ کی نعمتوں کو سامنے رکھ کر شرما جاتا ہے کہ میرے رب کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں اور میں اس کی نافرمانی کروں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آدمی میں تھوڑی سی بھی انسانیت ہو تو یہ ضرور سوچتا ہے۔ آدمی اگر اللہ کی نعمتوں کو مد نظر رکھے تو گناہ کرتے ہوئے اسے حیا آئے۔ آنکھیں اس نے دیں اور ان آنکھوں کو اسی کی نافرمانی میں استعمال کیا جائے۔ حسن و خوبصورتی اس نے دی اور اسی کو اسی کی نافرمانی میں استعمال کیا جائے۔ نوجوانی کی طاقت اس نے دی اور اس قوت و طاقت کو اسی کی نافرمانی میں استعمال کیا جائے، تو یہ انتہا درجے کی احسان فراموشی ہے۔ یہ قوت اور طاقت اسی کی عطا ہے، وہ چاہے تو بستر پر لا چھوڑے، فٹ پاتھ پر بٹھا دے، اعضاء و جوارح سے معذور کر دے، آنکھوں کی روشنی چھین لے، ایسا عیبدار کر دے کہ پھر اسے کوئی نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھے۔ اللہ ایسا کر سکتا تھا، لیکن اس جسم کو نعمتوں سے بھرپور کر کے ہمارے حوالے کر دیا۔ یہ سب نعمتیں اسی کی ہیں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 53 ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ اور تم کو جو بھی نعمت حاصل ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو میرے عزیزوں، مومن احسان فراموش نہیں ہوتا بلکہ احسان شناس ہوتا ہے اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کی رضا میں استعمال کرتا ہے۔ ایمان والا اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے، اور اللہ ہم سب کو شکر والی زندگی نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔